وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ زندگی اپنی ڈگر پر آتی جا رہی تھی۔ آزمائشوں میں اضافہ ہوا تھا، نہ کمی۔ بس ان کی عادت ضرور ہو گئی تھی۔ اسے کسی کی بات پر اعتراض ہوتا تھا، نہ شکوہ۔ جب تک اسے سر پر چھت، جسم پر لباس اور کھانے کے لیے روٹی ملتی، اسے اس بات سے قطعاً کوئی غرض نہیں تھی کہ کون اسے کیا کہتا ہے اور کیا نہیں۔ وہ صبح سے شام تک مشین کی طرح گھر والوں کی خدمت میں لگی رہتی۔ اکثر اسے یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ماہم کس حال میں ہے، اسے دودھ ملا ہے یا نہیں، وہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ گھر والے خوش رہیں، ان کا کوئی کام خراب نہ ہو، انہیں ہر چیز وقت پر مل جائے۔ ماہم کا کیا تھا، وہ تو پل ہی رہی تھی۔ ذیشان مہینے میں 1-2 بار آیا کرتا تھا، کبھی صرف چند گھنٹے گزار کر چلا جاتا، کبھی ایک رات کے لیے ٹھہر جاتا۔ اس کا اشتعال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا تھا اور اس کی جگہ افسردگی اور پچھتاوے نے لے لی تھی۔ اس کے دل میں رمیسا کے لیے جگہ تھی یا نہیں، مگر اس نے اسے بیوی کی حیثیت ضرور دی تھی، اگرچہ یہ سب دونوں کے لیے بہت مشکل، بہت تکلیف دہ تھا۔ نبیل زندہ نہ ہونے کے باوجود ان دونوں کی تنہائی میں موجود رہتا تھا۔ جہاں رمیسا کو لگتا تھا کہ وہ نبیل سے بے وفائی کر رہی ہے، وہاں ذیشان کو یوں لگتا جیسے وہ اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ شروع میں اسے بیڈ روم میں رات گزارنا اسے قیامت سے کم نہیں لگتا تھا۔ وہ سوتے سوتے نیند سے اٹھ جاتا۔ اسے یوں لگتا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو، جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ وہ کمرے کی کھڑکیاں کھول دیتا، مگر تب بھی اسے سکون نہیں ملتا۔ پھر وہ ٹیرس پر نکل جاتا اور بعض دفعہ صبح تک وہیں سگریٹ پھونکتا رہتا۔ وہ بے خبر نہیں تھی، وہ سب جانتی تھی، مگر وہ بے بس تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنے وجود سے شدید نفرت ہوتی، نہ میں ہوتی، نہ دوسروں کے لیے یوں عذاب بنتی۔ وہ سوچتی اور سر پکڑ لیتی۔ جو وقت گزرتا گیا، ذیشان کی آمد کم ہوتی گئی۔ اب وہ مہینے میں صرف 1 بار آتا تھا۔ ایک خاموشی تھی جو اس پر طاری رہتی۔ وہ سنجیدہ پہلے بھی تھا، مگر اتنا چپ کبھی بھی نہیں تھا۔ مگر اب تو گھر آ کر جیسے وہ بات کرنا بھول جاتا۔ رمیسا کے ساتھ تو وہ ضرورت سے زیادہ کبھی بات نہیں کرتا تھا، مگر اب باقی لوگوں کے ساتھ بھی اس کی گفتگو بہت کم ہو گئی تھی۔ اسے ماہم سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب تک سکندر علی نے اسے رمیسا سے شادی کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، تب تک وہ ماہم کو ہر دفعہ گھر آنے پر ضرور دیکھنے آیا کرتے تھے اور کچھ دیر کے لیے اسے اٹھا بھی لیتا تھا۔ مگر شادی کے بعد اس نے ماہم کو اٹھانا تو درکنار، کبھی اس پر نظر بھی نہیں دوڑائی تھی۔ بلکہ بعض دفعہ جب وہ رونے لگتی تو اسے بے تحاشا غصہ آتا اور وہ رمیسا سے کہتا کہ وہ اسے کمرے سے باہر لے جائے۔ ماہم جب رونے پر آتی تو روتی ہی جاتی، پھر اسے چپ کروانا بے حد مشکل ہو جاتا اور ذیشان کا پارا آسمان سے باتیں کرنے لگتا۔ اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ ماہم نیند سے اٹھ کر یک دم رونے لگی تھی اور وہ اس وقت خود سونے کے لیے بیڈ پر لیٹنے کو تھی۔ ذیشان کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر ماہم کو چپ کروانے کی کوشش کی، مگر جب وہ چپ نہ ہوئی اور زور سے رونے لگی تو کچھ دیر تک وہ یہ شور شرابہ برداشت کرتا رہا، مگر پھر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اسے چپ کرواؤ ورنہ میں اسے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا، اس نے بڑے درست لہجے میں کہا تھا، اور وہ اس کی اس بات پر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ماہم کو اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور باہر نکل کر اسے چپ کروانے کی بجائے وہ خود بھی رونے لگی تھی۔ ماہم کچھ دیر تک روتے رہنے کے بعد خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے لیے سیڑھیوں پر بیٹھی رہی۔ اس واقعے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب ذیشان کمرے میں ہوتا تو وہ ماہم کو وہاں نہ چھوڑتی۔ اگر اسے کام کرنا ہوتا تو وہ ماہم کو اپنے پاس ہی لٹا لیتی اور خود کام میں مصروف رہتی۔ کبھی ماہم سو جاتی، کبھی وہ اٹھ کر خود ہی کھیلتی رہتی، اور اگر ذیشان کی موجودگی میں وہ کبھی رات کو رونے لگتی تو وہ فوراً اس کو لے کر کمرے سے باہر ٹیرس پر نکل جاتی۔ اس کے موڈ کو بگڑنے سے بچانے کے لیے جو واحد حل اسے نظر آتا تھا وہ یہی تھا۔ جب ذیشان نہ ہوتا تب وہ اسے سارا دن کمرے میں ہی رکھتی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ ماہم کمرے میں رو رو کر ہلکان ہو جاتی اور اسے پتہ ہی نہ چلتا، اور پھر جب خیال آنے پر وہ اوپر جاتی
تو وہ زور و شور سے رو رہی ہوتی، پتہ نہیں کیوں، لیکن پھر وہ اسے نیچے لے کر نہ آتی۔ شاید وہ خوفزدہ تھی کہ کہیں گھر والوں کو یہ بات بھی ناگوار نہ لگے۔ شروع میں ماہم نے اسے کچھ تنگ کیا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ بھی جیسے حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھ گئی تھی۔ جہاں رمیسا اسے ڈال دیتی وہ وہیں پڑی رہتی، جو وہ اسے کھانے کو دیتی وہ خاموشی سے کھا لیتی۔ رمیسا کے پاس روپے نہیں ہوتے تھے جن سے وہ اس کے لیے اچھی خوراک یا کپڑے خریدتی۔ ستارہ اسے اپنی بیٹی کے استعمال شدہ کپڑے دے دیتی اور رمیسا وہی کپڑے ماہم کو پہناتی رہتی۔ کھانے کے لیے وہ اسے دودھ دیتی تھی یا پھر روٹی کا ایک ٹکڑا تھما دیتی اور کبھی نرم سے چاول پکا کر اسے کھلا دیتی۔ جب ستارہ اور عالیہ اپنے بچوں کو طرح طرح کے سیریلز دیتی تو بعض دفعہ اس کا دل چاہتا کہ وہ بھی ایسی ہی کوئی اچھی سی چیز اسے کھلائے، اسے جوس پلائے، بسکٹ دے، اسے کوئی پھل کھلا سکے، مگر ہر بار وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ وہ کچن سے اس کے لیے کچھ بھی چرا کر نہیں لینا چاہتی تھی، اور اگر وہ ممی سے کسی چیز لینے کی اجازت مانگتی تو وہ کبھی اسے اجازت نہ دیتی۔ انہوں نے شروع ہی سے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی سادہ خوراک کھلائے تاکہ اس کی عادتیں نہ بگڑے اور اسے اپنی اوقات یاد رہے، اور وہ وہی کر رہی تھی جو ممی چاہتی تھی۔ سکندر علی نے شاید شادی سے پہلے 2-3 بار اسے کچھ روپے دیے تھے، مگر پھر انہوں نے اسے روپے نہیں دیے تھے۔ شاید وہ سوچتے ہوں گے کہ اب ذیشان اسے روپے دیتا ہوگا، اور ذیشان نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ اسے روپوں کی کیا ضرورت ہوگی۔ شاید اسے کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا ہوگا کہ اسے مالی طور پر رمیسا کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور رمیسا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے روپے مانگتی۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے شادی کر کے ہی اس پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے، اب وہ اور کیا مطالبہ کرے۔ جب تک نبیل زندہ تھا اسے کبھی روپے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ نہ صرف وہ اس کے اکاؤنٹ میں ہر ماہ روپے جمع کرواتا تھا، بلکہ اس کی دراز میں بھی وقتاً فوقتاً روپے رکھتا رہتا تھا، اور اب اس کے پاس اتنے روپے بھی نہیں تھے کہ وہ ماہم کے لیے دودھ کا ایک ڈبہ ہی خرید لے۔ پھر بھی اسے کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی، اب اسے اتنی فرصت بھی نہیں ملتی تھی کہ وہ نبیل کو یاد کرتی پھرے۔ صبح سے لے کر رات گئے تک وہ اتنی مصروف رہتی کہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹتی تو چند منٹوں میں ہی سو جاتی۔ کئی دن اسے نبیل کا خیال ہی نہ آتا، اور اگر کبھی آتا تو پھر سب کچھ یاد آ جاتا، اس کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کی آنکھیں، اس کی خواہشات، اس کے خواب، ہر چیز، اور پھر جیسے ایک دھواں سا تھا جو اس کے وجود کو اپنے حصار میں لے لیتا۔ اگر وہ نہ مرتا تو آج میں اور ماہم کہاں ہوتے؟ اگر وہ ہوتا تو زندگی کیسی ہوتی؟ وہ سوچتی اور اس کی آنکھیں جلنے لگتی۔ تم اس قدر خوبصورت ہو رومی کہ اگر کوئی تمہیں میری نظر سے دیکھے تو شاید کہہ دے کہ اب میں کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتا۔ بعض دفعہ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھتی تو نبیل کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگتی، اور اب اگر تم مجھے دیکھو تو شاید کہو میں دوبارہ تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ شیشے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے سوچتی، جب خواب ٹوٹتے ہیں تو نہ چاند چہرے چاند رہتے ہیں، نہ ستارہ آنکھیں ستارہ، زندگی بس تاریک آسمان بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔